کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہی کیوں کرتے ہیں؟ اسے کتاب کا آغاز اور خدائی رہنمائی کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ یہ 7 آیات محض الفاظ نہیں بلکہ خالق کائنات اور اس کے بندے کے درمیان ایک ابدی معاہدہ اور روحانی سفر کا نقشہ ہے۔ آج ہم اس مقدس سورت کی ایک ایک آیت کے ترجمے اور تفسیر کے ذریعے اس کے چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کریں گے تاکہ ہماری عبادت میں ایک نئی روح پیدا ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کلام ایک مقدس دعا سے شروع ہوتا ہے جو کائنات کے خالق کی تعظیم کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحم دلی اور شفقت تمام عبادتوں کی اصل بنیاد ہے۔ یہاں رحمت کا ذکر خوف پر مقدم ہے جو بندے کو محبت اور امید کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں تمام تعریفیں اس ذات کے لیے مخصوص ہیں جو پوری کائنات کا رب ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور عظمت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ جب ہم رب العالمین کہتے ہیں تو ہم اس کی اس پرورش کا اعتراف کرتے ہیں جو وہ ہر ذرے کی کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم والا۔ ان الفاظ کی تکرار اللہ تعالیٰ کی مسلسل اور بے پایاں رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کوئی عارضی چیز نہیں بلکہ دائمی ہے جو ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ یہ آیت ہمیں زندگی کے بڑے مقصد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلے کے آخری دن کا واحد اور اعلیٰ ترین اختیار رکھتا ہے۔ یہ تصور انسان میں احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے کہ اسے ایک دن اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے جو اس کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت ایک مومن کے ایمان کا مرکز ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے اور یہ سکھاتی ہے کہ ہماری ہر کامیابی کے لیے ہمیں اپنے رب کی مدد درکار ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ ایک دلی دعا ہے جو ہر مومن اپنے رب سے کرتا ہے۔ صراط مستقیم محض ایک راستہ نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی ہے جو نیکی، فضیلت اور اللہ کی رضا سے بھرپور ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جنہیں اللہ نے اپنی رضا سے نوازا، اور ہم بچیں ان راستوں سے جو گمراہی اور سرکشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ ہمیں ایک مکمل روحانی راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی زندگی کی طرف لے جاتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضامن ہے۔ جب بھی ہم یہ سورت پڑھیں تو یاد رکھیں کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے اختیار سے مخاطب ہیں جو نہایت مہربان ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں
صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔